گزشتہ بھی ہم اسی پر غور کر رہے تھے، بہت ساری چیزوں کو ہم نے سیکھا جانا، اور آج ہم چونکہ 7ویں آیت کو ہم نہیں سیکھ پائے تھے وقت کی کمی کی وجہ سے، 7ویں آیت سے اس کا آغاز کریں گے۔ 7ویں آیت میں بھی اس دعا کی جو پریکٹس کی جا رہی تھی یہودیوں کے مابین، اس کی خداوند یسوع مسیح نے بھرپور مذمت کی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح، غیر قوموں کے لوگوں کی جو دعا کا سٹائل ہے اور دعا کرنے کا جو انداز ہے، اسے خاص طور پہ خداوند یسوع مسیح نے ٹارگٹ کیا ہے، چونکہ یہ ساری کی ساری جو غیر اقوام کے لوگوں کی دعائیں تھیں، یہ غلط پریکٹس تھی، اور اب یہودی بھی غیر قوموں سے اتنا انفلوئنس لے رہے تھے اور اتنا اثر لے رہے تھے، اور اس قدر وہ غیر اقوام کی دعا کے انداز سٹائل کو اپنا رہے تھے کہ وہ حقیقت جو دعا کی انہیں سکھائی گئی تھی، جو ریالٹی انہیں بتائی گئی تھی، اور جتنا وہ دعا کے بارے میں جانتے تھے، وہ اس طریقہ کار سے ہٹ کر غیر قوموں کی دعاؤں کے سٹائل اور انداز کو پریکٹس کر رہے تھے، جو کہ سراسر غلط تھا، جس کی خداوند یسوع مسیح نے اس حصے میں بھرپور مذمت کی ہے۔ آج کل بھی ہم سب جانتے ہیں، ہمارے لوگ غیر اقوام کے لوگوں سے بہت حد تک متاثر ہیں، اتنے متاثر ہیں کہ آپ کو اپنے لوگوں میں ان کے رہنے سہنے کے انداز سٹائل میں غیر قومیں نظر آ رہی ہوں گی، ان کے روزوں میں غیر قومیں نظر آ رہی ہوں گی، اور ان کی دعاؤں میں غیر قومیں نظر آ رہی ہوں گی، شادیوں میں غیر قومیں نظر آ رہی ہوں گی، رسم و رواج میں غیر اقوام نظر آ رہی ہوں گی، اور اسی طرح سے اگر خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے، اس میں غیر اقوام نظر آ رہی ہوں گی۔ کیونکہ اتنا اثر لے لیا ہے کہ ہم ان ساری رسموں کو نبھانا اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی جہان فانی سے کوچ کر گیا، کوئی 40واں منا رہا ہے، کوئی 45واں منا رہا ہے، کوئی 50واں منا رہا ہے، اس طرح کی اتنی یہ چیزیں اب اس واقعے سے جڑ چکی ہیں کہ جس کا ایک خاندان کا نقصان ہوا ہے، ان کا ایک فرد جہان فانی سے کوچ کر کے ایک بہت بڑا لاس ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا معاشرتی بوجھ اس پہ اتنا زیادہ پڑ جاتا ہے کہ وہ برداشت کرنے کے بھی لائق نہیں ہوتا۔ ہمارے لوگ صلاح بڑی دیتے ہیں، میموریل سروس پہ یہ بنا لو، وہ بنا لو، تیسرے پہ یہ بنا لو، وہ بنا لو، لیکن کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ جس کو آپ مشورہ دے رہے ہیں کم از کم اس کو کوئی 10,000 روپے بھی ساتھ دے دیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ کی ہیلپ یا سپورٹ ہے۔ ہم ایک تو اگلے کا فرد کم ہو گیا ہے، لاس ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، ہم اسے معاشی طور پر بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ کوئی ببلیکل رولز نہیں ہیں، یہ بائبل مقدس کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ 40ویں 45ویں اور دیگر جو رسومات منائی، مجھے تو نام بھی نہیں ان کے آتے، اور نئی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، فروٹ بانٹنا اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ ساری رسمیں ہم نے کہاں سے لی ہیں؟ شادیوں پہ مہندیاں کرنا، مائیوں اور دیگر کہاں سے لی ہیں؟ تو لیکن کرنا ایسے جیسے کو مذہبی عقیدہ پورا کر رہے ہیں کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے بٹھا کر کہا تھا کہ یہ کام لازمی سر انجام دینا، نہیں تو تمہاری شادی درست نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، غیر اقوام کا اثر نہ صرف اس وقت یہودیوں پر تھا، آج بھی ہماری قوم پر جتنا اثر ہو چکا ہے۔ اب ہر دوسرے دن مجھے سوال آتے ہیں کہ غیر قوم کے لوگ جب مرغی ذبح کرتے ہوئے یہ پڑھتے ہیں، ہم کیا پڑھیں؟ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟
وہ جنازہ اٹھاتے وقت یہ پڑھتے ہیں, ہمیں کیا پڑھنا. مطلب کیا ہے کہ ہم اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے. مطلب ہمیں بھی وہ کرنا چاہیے. حالانکہ کرنا تو پہلے کون ہیں, مسیحی ہیں یا دیگر قومیں ہیں. وہ کرنا تو ان کو فالو چاہیے ہمیں. اور ہمارے اتنے لوگ اب جہالت کی انتہا تک پہنچ رہے ہیں کہ ہم ان کو فالو کرنا شروع ہو گئے جو ہمارے بعد میں آئے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ایک نمونہ, ایک ایگزامپل سیٹ کریں کہ ہم مسیحی ایسے ہیں, ہم مسیحی ایسے رہتے ہیں, ہمارا رہن سہن ایسا ہے, ہمارے ببلیکل رولز ریگولیشنز ایسی ہیں. ہم ان کو سیٹ کرنے کی بجائے دیگر اقوام کے رولز ریگولیشنز پابندیوں کو اپنے اوپر اپنانا چاہتے ہیں, لینا چاہتے ہیں, جو کہ اس بات کی بڑی مثال ہے کہ ہم لوگوں سے اور دیگر اقوام سے بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں. اور یہی انداز ہمارے مذہبی رویوں میں بھی نظر آنے لگا ہے. ہمارے بھی لوگ اب روزوں میں پورا سال روزہ یاد نہیں آتا, لیکن 40 دنوں میں ہم چاہتے ہیں کہ پورے 40 روزے رکھے جائیں. کیونکہ ہمارے ارد گرد ایسے ہمیں نظر آتا ہے. اس لیے ہم ان کو رسمی اور مذہبی اور فرضی روزے بنا چکے ہیں. دعاؤں کا سلسلہ بھی ایسا ہے, اور بھی بہت سارے طریقہ کار ہیں جو بطور مذہب ہم سر انجام دے رہے ہیں, جبکہ وہ ببلیکل یا بائبل مقدس کی بنیاد پر چیزیں نہیں ہیں. خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ان یہودیوں کو جو غیر قوموں سے متاثر تھے, ان کو خاص یہ ہدایت کی ہے کہ جس طرح غیر اقوام دعائیں کرتے ہیں, تم نے اس طرح دعائیں, جو پریکٹس تم کر رہے اس سے باز آ جاؤ, جو طریقہ کار تم نے اپنا لیا ہے اس سے باز آ جاؤ. مقدس پالوس کہتے ہیں کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو, ان میں سے نکل کر الگ رہو, ایک الگ اپنی آئیڈینٹی بناؤ, اپنی شناخت بناؤ, ایک الگ اپنا نام بناؤ, اور لوگ تمہیں پہچان سکیں. لوگ جیسے ہمارے سلام کرنے سے لوگ پہچانتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے, مسیحی ہے, یہ کیا ہے, مسیحی ہے. اس طرح ہمارے رویوں, ہمارے طریقہ کار اور جو ٹریڈیشنز, مسیحی ٹریڈیشنز ہیں, ان کو اپنانے سے نظر آنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں, مسیحی ہیں. اگر ہم نے بھی وہی طریقہ کار اپنا لیے تو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اب ان لوگوں کے ہاں یعنی یہودیوں کے مابین دعا ایک رسم بن چکی تھی. کیا بن چکی تھی؟ وہ چیزوں کو دہراتے تھے. جس طرح غیر اقوام دہراتے تھے, اس طرح سے یہودی چیزوں کو دہرانا شروع ہو گئے. ایسے وہ شریعت کے جو مختلف حصص تھے ان کو وہ اپنے بچوں کو دیتے تو ایسے 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 ہلتے رہتے تھے بیٹھ کر, تو اس کو دہراتے, رٹا لگاتے رہتے تھے. تو ایسے مطلب پاؤں کے بل بیٹھ کر, اور اس کے بعد وہ اس قاعدے کو یا جو بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا تو ایسے پڑھتے پڑھتے ہلتے رہتے تھے. تو خداوند یسوع مسیح نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے کہ یہ کیا طریقہ اپنا لیا ہے تم لوگوں نے. کہ اور وہ ایک ان کا یہودیوں کا کلمہ ہے, اگر آپ کو یاد ہو, شیما, جس میں کہتے ہیں سن اسرائیل, خداوند تیرا خدا ایک ہی ہے. اور اس کلمے کو وہ صبح دہراتے, شام کو دہراتے, اور یہ دہرائی جو تھی وہ انہوں نے اپنے لیے فرض سمجھ لی تھی کہ ہم نے اس کو اس طرح سے دہراتے رہنا ہے, تاکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایسے ہماری جو پریکٹس ہے یہ خدا کی حضوری میں راست بازی کا کام گنا جائے گا. اگر ہم پریکٹس کرتے رہیں گے, اس چیز کو دہراتے رہیں گے, اس اپنے کلمے کو دہراتے رہیں گے, تو ہم خدا کی حضوری میں کیا ٹھہریں گے, مقبول ٹھہریں گے, راست باز ٹھہریں گے. پھر یہودیوں نے, ان کے ربیوں نے, استادوں نے انہیں یہ خاص تعلیم دی کہ صبح سویرے اٹھ کر اس کلمے کو دہراؤ. اور پھر انہوں نے ایک اور روایت قائم کر دی کہ جو بہت ارلی اٹھتا ہے اس کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے. جو بہت صبح سویرے اٹھتا ہے اس کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے. یہ پتہ انہوں نے, یسوع مسیح یہی تو کہہ رہے ہیں انہیں کہ غیر قوموں کی مانند دعا نہ کرو, کیونکہ غیر اقوام کے لوگوں کے اندر
یہ اپنے دیوتا دیویوں اور معبودوں کے بارے میں خیال تھا کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ ہمارے معبود سو رہے ہوتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص لمحہ ہے جس میں وہ جاگتے ہیں. اگر اس لمحے میں دعا کی جائے تو ہمارے دیوتا یا ہماری دیویاں یا ہمارے معبود جو ہیں وہ ہماری زیادہ سنتے ہیں. اب اس بات سے امپریس ہو کر، متاثر ہو کر، اس کا اثر لے کر یہودیوں نے بھی اپنے ہاں یہ کہنا شروع کر دیا تھا اور اس ڈاکٹرائن کو قائم کر لیا تھا کہ اگر ہم صبح کے 3 بجے اٹھیں گے تو اس وقت خدا ہماری دعا زیادہ سنے گا. باقی اوقات میں خدا سوتا ہے اور آرام کرتا ہے، لیکن اس وقت میں خدا کیا کرتا ہے؟ دعا کو سنتا ہے. کیا یہ درست ہو سکتا ہے؟ زبور نویس بیان کرتا ہے کہ تیرا محافظ نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے. ہاللیلویا. دعا کا یہ کانسیپٹ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو رسم بنا لیا، اس بات کو دہرائی کرنا شروع کر دیا. اس لیے مسیحیوں کو خاص یہ تعلیم دی گئی ہے. ہمارے لیے اسپیسیفک ٹائم مقرر نہیں کیا گیا. اگر کر دیا جاتا، بڑے لوگ کہتے جو فلاں کا ٹائم مقرر، ہمارے کو ٹائم ہی نہیں ہے. بھئی ٹائم ہوتا تو آپ نے فرض سمجھ لینا تھا. کیا سمجھ لینا تھا؟ فرض سمجھ لینا. وہ جلدی 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 9 بج گئے دعا کر لو. 9 کے بعد پتہ نہیں کیا ہنگامہ ہو جانا ہے، کیا آ جانا ہے. وہ روزہ کھل گیا، جلدی منہ میں کچھ ڈال لو، نہیں تو کیا ہو جانا ہے، پہاڑ ٹوٹ جائے گا. یاد رکھیں ہمارے ہاں آزادی ہے، کیونکہ اگر آپ پہ پابندی لگ جائے تو وہ آپ اس کو فرض بنا کر سر انجام دیں گے. کیا سمجھیں گے؟ فرض. لیکن آزادی میں انسان دل سے کوئی کام کرتا ہے. کیسے؟ دل سے. چرچ آتے ہیں دل سے آتے ہیں. پابندی نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کبھی لازمی جانا ہے، ہاں نہیں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ نہیں. آزادی کس لیے؟ کہ آپ دل سے خداوند کی عبادت، آپ کا دل آپ کے اندر قائلیت پیدا کرے، آپ کا انر، آپ کا باطن آپ کو قائل کرے کہ آپ نے عبادت کرنی. اس لیے آپ کی دعائیں، یعنی مسیحیوں کی دعائیں خدا کی حضوری میں زیادہ مقبول ٹھہرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہاں سے کی جاتی ہیں؟ دل سے کی جاتی ہیں. فرض نہیں ہے. اگر فرض ہوتی تو خدا نے جو اپنا فرض پورا میرا کی کرن دے. کیا خیال ہے؟ خدا نے کیا کہنا تھا؟ میرا تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، میرے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، میرے لیے کیا کر رہے ہو؟ کیا خیال ہے؟ جیسے ہم یہ اینیورسری والے دن کلام سیکھ رہے تھے کہ ہم نے جو کیا ہے وہ کیا تھا؟ ہم پر فرض، ایکسٹرا کچھ نہیں کیا ہے. یاد رکھیں کہ اگر خدا اس طرح کی کوئی پابندی لگا دیتا، بھئی اتنے بجے سے اتنے بجے تک دعا پڑھنی ہے، باقی ٹائم چھٹی، باقی ٹائم کرپشن کر لو، چوری کر لو، رشوت لے لو، جھوٹ بول لو، بے ایمانی کر لو، تو کیا ہو جائے گا؟ جب یہ والا وقت آئے گا تو تمہیں معافی مل جائے گی. خداوند یسوع مسیح ان تمام غلط پریکٹسز کی جو یہودیوں کے مابین ہو رہی تھی ان کی مذمت کرتے ہیں. پہلے 5ویں 6 آیت میں بھی ہم نے سیکھا ہے، اب 7ویں آیت میں بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایکچولی ان تمام غیر اقوام کی دعاؤں کو سیکھ رہے تھے، ان کے طریقہ کار کو سیکھ رہے تھے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے خاص اس بات کی مذمت کی ہے اور اس بات کو خاص طور پہ انہوں نے نشانے پہ لیا ہے تاکہ جو ایماندار ہیں، تاکہ جو اس کی کلیسیا کے لوگ ہیں وہ اس طرح کی پریکٹس نہ کریں، تاکہ ان دعاؤں کو وہ فرضی نہ بنا لیں. جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ یہودی لوگ بھی آہستہ آہستہ اب ٹائم فریم میں آ چکے تھے اور صبح کو وہ کہتے تھے کہ ارلی مارننگ اٹھ کر اگر پریئر کی جائے تو خدا زیادہ سنتا ہے، اگر بعد میں کی جائے تو خدا اتنا زیادہ نہیں سنتا، جبکہ یہ خدا کے کلام کے مطابق درست بات نہیں ہے. ہمارا خدا جس نے ہمیں اس بات کی آزادی دی ہے کہ ہم اپنے دل سے صبح آ سکتے ہیں اس کی حضوری میں، دوپہر، شام، رات، کبھی بھی، جب بھی ہم آنا چاہیں، جب بھی ہمیں کنوکشن ہو، روح القدس ہمیں
قائل کرے, ہمارا باطن ہمیں قائل کرے, ہم اسی وقت خدا کی حضوری میں آ سکتے ہیں. آمین. اور وہ ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے ہر وقت موجود ہے. کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس وقت آئیں گے تو زیادہ سنی جائے گی, بعد میں آئیں گے تو نہیں سنی جائے گی. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. بائبل مقدس کے مطابق یہ جو دعا ہے یہ رسم نہیں ہے, عبادت رسم نہیں ہے, گیت گانا رسم نہیں ہے, مذہبی کوئی ذمہ داری پابندی نہیں ہے, نہیں, بلکہ یہ ریلیشن شپ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ ریلیشن شپ, تعلق, خدا کے ساتھ رشتے کا نام ہے. جب ہم خدا کی عبادت پرستش کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ایک ریلیشن شپ, ایک تعلق ہے. آپ کسی سے رشتہ رکھتے ہیں, تعلق ہے آپ کا, تو آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں گے یا وہ آپ سے ملے گا, آپ رفاقت رکھیں گے, گفتگو کریں گے. تو جب آپ خداوند زندہ خدا کے ساتھ ایک رشتہ رکھتے ہیں, یہ ایک رشتے یا ایک تعلق میں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر اس سے گفتگو کریں گے, بات چیت کریں گے, ٹائم سپینڈ کریں گے, آپ کا دل کرے گا, آپ جسے دل سے چاہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو دل سے چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں میکسیمم میرا وقت جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزرے. کیوں؟ کیونکہ آپ ان سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں, اور آپ کے بچے آپ سے پیار کرتے ہیں, تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کے بچوں کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ میکسیمم وقت جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزاریں, اپنے گھر میں گزاریں, تاکہ آپ کے ساتھ اور زیادہ انٹیمیسی بڑھ سکے, رفاقت اور ان کی قربت جو ہے وہ بڑھ سکے. ایسے ہی یاد رکھیں کہ اگر ہم خدا سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہمارا بھی دل کرے گا کہ ہم اس کے ساتھ گفتگو کریں, اس کے ساتھ رفاقت رکھیں, اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. اس لیے جب ہم خدا کی حضوری میں یعنی چرچ بھی آتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمیں قائل کرتا ہے اور ہمارا دل کرتا ہے چرچ آنے کے لیے. ہم دل سے فیصلہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اداس ہو جاتے ہیں. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے خدا سے ملیں, گفتگو کریں, بات چیت کریں. تو اس لیے ہم چرچ کا رخ کرتے ہیں, رات کو دعا کرتے ہیں, صبح کو دعا کرتے ہیں. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ دعا کریں. ہمارا دل کرتا ہے اس سے گفتگو کریں. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ ہم سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں, دعا نہ کرنے والے اس بات کی علامت ہیں کہ نہ تو وہ خدا سے پیار کرتے ہیں اور نہ وہ خدا کو عزیز رکھتے, نہ ہی اس کی مہربانیوں کی قدر کرتے ہیں. خدا تو ان سب سے بھی بہت پیار کرتا ہے, لیکن وہ خدا سے پیار نہیں کرتے. سو دعا, عبادت, ورشپ, پرستش ہماری محبت کا ایک ثبوت ہے, ایک اظہار ہے, مینیفیسٹیشن ہے کہ ہم واقعی خدا سے کیا کرتے ہیں؟ پیار. اگر مجبوری کوئی عبادت کرتا ہے, پرستش کرتا, دعا کرتا, کلام پڑھتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس مجبوری سے عبادت کرنے کا کوئی صلہ نہیں ملے گا. صلہ اس چیز کا, اجر اس چیز کا ہے, اور یہ اجر بھی ہمیں آسمان پر ملے گا. اس چیز کا ملے گا کہ ہم بڑی عقیدت کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی چاہت کے ساتھ خدا کی عبادت اور اس کی پرستش کرتے ہیں. آمین. اب اوقات سے بھی ہمیں آزاد رکھا گیا ہے, مطلب ہمارے لیے کوئی اوقات جو ہیں ان کی پابندی نہیں لگائی گئی ہے. کیوں نہیں لگائی گئی بتائیں ذرا. ہاں جی, ویری گڈ, تاکہ ہم اس کو فرض نہ سمجھیں. اگر آپ کو کوئی کہے جی تاڑے چے کوئی دعا دا ٹائمنگ ہونی, تو کیا جواب دینا ہے؟ کہ یہ ہم پر فرض نہیں ہے, ہمارے دل کا فیصلہ ہے. اور خدا نے ہمیں جو پہلا ہی گفٹ انسان کو دیا تھا وہ ولیشن, آزاد مرضی, اور شروع سے آج تک خدا نے اپنا گفٹ واپس نہیں لیا. آزاد مرضی, آپ کی آزاد مرضی, آپ آزادی سے اس کی عبادت کریں, آزادی سے پرستش کریں, جب چاہے پرستش کریں, صبح کریں, رات کریں, شام کریں, دوپہر کریں, جب آپ کے پاس وقت ہے, جب آپ کا دل کرے, اور جب آپ خدا کی حضوری میں آنا چاہیں, آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. آمین. مقدس مرکس کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان, اس کا 12واں باب اور اس کی 40ویں آیت. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور
میرے ساتھ مل کر نکالیے مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 40ویں آیت میں یہ مرقوم ہے، اور وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں، مطلب لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں۔ انہی کو زیادہ سزا ملے گی۔ کن کو ملے گی؟ جو نمازوں کو طول دیتے ہیں، جو دعاؤں کو طول دیتے ہیں۔ اب میں اس فرق کو بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ منع کیا ہے لمبی دعائیں کرنے سے۔ ربی جو تھے یہ ایمان رکھتے تھے کہ جو ایک تو صبح سویرے اور پھر کہتے تھے لمبی دعا کی جائے نا تو خدا وہ سنتا ہے، خدا اس کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ یہ بھی غیر قوموں کا انداز تھا۔ سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 26ویں 27ویں آیت میں مرد خدا بزرگ ایلیاہ نبی نے غیر اقوام کو اس بات کے لیے کہا کہ تمہارا معبود جو ہے وہ کیا ہے؟ سو رہا ہے، شاید وہ آرام کر رہا ہے، تم کیا کرو؟ اور زور سے اور زور سے اور زور سے دعا کرو، کیونکہ تمہارا جو دیوتا ہے وہ سو رہا ہے۔ تو یاد رکھے کہ یہ سٹائل جو تھا یہ دیوتاؤں کا تھا، اور اس کو انہوں نے اپنا، اب یہودی جب دعا کرتے تھے نا، انہوں نے 16 ایڈجیکٹیوز رکھے ہوئے تھے۔ خدا کا نام ہے نا، اس کے ساتھ بہت سارے اور القابات جوڑ دیے گئے تھے تاکہ ان کی دعا لمبی ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کئی دفعہ ہم کسی کی دعا سنتے ہیں تو کچھ لوگوں کا تو تکیہ کلام ایسا ہے، اور کچھ لوگوں نے دعاؤں کو لمبا کرنے کے لیے جیسے خداوند خدا بولنا ہے تو اس کے ساتھ پیارے خداوند خدا ہمارے آسمانی پاک مہربان زندہ باپ، اور اس کو نا انہوں نے رٹا لگایا ہوتا ہے، دعا میں کو 10-20 دفعہ بولتے ہیں۔ 1-2 دفعہ بولنا تو چلے پتہ چلتا ہے کہ یہ ریالٹی ہے، لیکن 10-20 دفعہ بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے اس بات کو دعا میں شامل کیا ہوا ہے تاکہ دعا کو لمبا کیا جائے یا اور اس کو طول دیا جائے یا وسعت دی جائے۔ سو یاد رکھیں، اب یہاں بیان کیا گیا خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، بک بک نہ کرو۔ اب سمجھیں، بہت سارے لوگ پینٹیکوسٹل جو حلقے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید خداوند یسوع مسیح نے یہ جو بک بک کہا ہے تو یہ شاید یہ جو اونچی اونچی آوازوں میں دعائیں کرتے ہیں شاید اس کو کہا گیا ہے، یا یہ جو سب ایک دم سے ہی سارے دعا کرنا شروع ہو جاتے شاید اس کو کہا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے۔ مل کر دعا کرنے سے خدا نے منع نہیں کیا، اونچی آواز میں دعا کرنے سے خدا نے منع نہیں کیا، لمبی دعا کرنے سے بھی خدا نے منع نہیں کیا۔ اب فرق کیا ہے؟ کس بات کو کہا گیا ہے کہ غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو؟ بک بک کا مطلب ہے ریپیٹیشن، دہرانا، دہرائی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دہرائی۔ جیسے شیما یا جو ان کا کلمہ ہے، اس کو یہ یہودی لوگ جو ہیں یہ بار بار دہراتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جیسے غیر قوموں کے لوگ بک بک کرتے ہیں، ایک بات کو رپیٹ کرتے جاتے ہیں، تم نے ایسا نہیں۔ اب غیر قوموں نے کیا کیا ہوا تھا؟ ہاتھ میں ایسے انہوں نے کوئی چیز دھاگے میں پرو کر پکڑ لیتے تھے، اور ایک جو انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے دعا کا، اسے جب وہ سر انجام دیتے تو وہ ایک چھوٹا سا بال جو ہے یا مٹی کا بنا کے وہ اس دھاگے میں پرو لیتے تھے۔ تو جب وہ دعا کر لیتے تھے اپنے رٹے والی، اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور پھر اس کو دونوں طرف سے باندھا ہوتا تھا، اور یہ ایک سرکل گھومتا رہتا تھا۔ مٹی کے ایک
چھوٹے چھوٹے بالز بنا کے اس میں دھاگا پرو کے اس طرح سے دعا کرتے تھے کہ ایک دعا کر لی، ریپیٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد اسے چھوڑ دیتے تھے اور پھر وہ اپنی دعا شروع کر لیتے. جب اس کو پورا کر لیتے پھر اگلا وہ بال چھوڑ دیتے تھے، پھر اپنی اسی دعا کو ریپیٹ کرتے، پھر تیسرا بال چھوڑتے تھے. تو ایک سرکل تھا. آپ کو پتا ہے ہمارے بھی ایک ڈینومینیشن ہے جنہوں نے ایسے ایک بنا رکھی ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس کو وہ پریکٹس کے طور پہ کرتے ہیں. دعا پڑھتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سو اس چیز کو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ بک بک ہے. یہ کیا ہے؟ ریپٹیشن ہے. یہ کیا ہے؟ دہرائی ہے. کہ تم نے یہ کیا طریقہ بنا رکھا ہے، ایک دعا کرتے ہو وہ بال چھوڑتے ہو، ایک دعا کرتے ہو اگلا بال چھوڑتے ہو. یہ کیا خدا کو منانے اور خدا کے پاس آنے کا طریقہ؟ یہ تو تم اپنا کوئی چلا کر رہے ہو، اپنے کوئی کام سر انجام دیتے ہو. سو خدا کی حضوری میں ایسی دعائیں قابل قبول نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے تمہارا دھیان تو دھاگے پہ لگا ہے، ان بالز پہ لگا ہوا ہے. تمہارا دھیان تو میرے ساتھ ہے ہی نہیں. ٹائم تم میرے ساتھ سپینڈ کر رہے ہو، چلا تم اپنے بالز رہے ہو، دھاگا چلا رہے ہو، اس پہ فوکس کیا ہوا ہے. یہ پڑھ لیا، اگلا دھاگا، اگلا بال، اگلا بال. سو اس سے خداوند یسوع مسیح نے خاص طور پہ منع کیا ہے. اور یاد رہے کہ اس سے جب کوئی دہرائی کرتا ہے، اس طرح کے کام کرتا ہے، تو وہ خدا پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کی نگاہ کہاں چلی جاتی ہے؟ ان بالز پہ، اس دہرائی پہ چلی جاتی ہے کہ میں یہ چھوڑ رہا ہوں اور اتنی دفعہ پڑھوں گا یہ ہو جائے گا. اب ان میں تھا کیا؟ انہوں نے لمٹس لگائی ہوئی تھی اس بات کے لیے بھی، بھئی یہ دعا اتنی دفعہ پڑھیں گے تو اتنا فائدہ ہوگا، یہ دعا اتنی دفعہ پڑھیں گے تو اتنا فائدہ ہوگا، یہ والی دعا پڑھیں گے تو رات کو یہ نظر آئے گا، یہ والی دعا پڑھیں گے تو وہ نظر آئے گا، یہ والی دعا پڑھیں گے تو کوئی آ جائے گا، ہماری ہیلپ کر دے گا، مدد کر دے گا. سو اس طرح سے انہوں نے ان دعاؤں کو بانٹا ہوا تھا کہ یہ والی دعا میں یہ طاقت ہے، یہ والی دعا میں یہ. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ خدا پہ ٹرسٹ کم ہے اور ان پریکٹسز پہ، ان رسومات پہ ٹرسٹ زیادہ بن رہا ہے. خداوند زندہ خدا نے ایسا کوئی طریقہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہودیوں کو نہیں دیا، جبکہ یہ لوگ اس کی پریکٹس کر رہے تھے اور اس کو اب وہ اپنے ہاتھوں میں ایسے چلاتے رہتے تھے تاکہ ان کی دعائیں سنی جائیں. اور شاید یہ کو راست بازی کا کام ہے، لیکن یسوع مسیح نے اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کی ہے، بھرپور طریقے سے اس کی مخالفت کی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ درست نہیں ہے. کیا لکھا ہے 7ویں آیت میں؟ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو. اب آپ کو سمجھ آئی؟ اونچی دعا کرنا بک بک نہیں ہے، اونچی دعا کرنا بک بک نہیں ہے، مل کر دعا کرنا بھی بک بک نہیں ہے، لمبی دعا کرنا بھی بک بک. کس چیز کو بک بک کہا گیا ہے؟ ہاں، جو بار بار ہم کسی چیز کو دہراتے ہیں. مطلب کئی 23 زبور پڑھتے رہتے ہیں، 23 زبور، اس میں بڑی طاقت ہے. باقی کلام میں طاقت نہیں ہے یا باقی کلام ایفیکٹو نہیں ہے. سو یاد رکھیں، جو اس عقیدے کے ساتھ کلام کو پڑھتا ہے کہ نہیں 23 زبور اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ مل جائے گا، 23 زبور اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ سب فیک ہے. اس کا خدا کے کلام کے ساتھ، بائبل مقدس کے ساتھ، مسیحیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہم متاثر ہیں. کہاں سے متاثر ہیں؟ غیر قوموں سے متاثر ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ اتنا پڑھ لو، یہ اتنا پڑھ لو. بالکل بھی نہیں. بائبل مقدس کو پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک پڑھیں، سب میں اتنی بلیسنگ آپ کو ملے گی جتنی 23 زبور میں ملتی ہے. آمین. سو یاد رکھیں کہ مسیحیت میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. سوری، آج ہم یہیں پہ کلوز کریں گے، آلریڈی ٹائم کافی ہو گیا. پھر آج ہم اس کو مکمل نہیں کر پائے، آئندہ اتوار ہم ضرور اس کو مکمل کریں گے. خداوند اپنے کلام کے وسیلے برکت دے.